بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب میرے محترم عزیزو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں جس چیز کا درس دیتا ہے اور جو ہمیں بتلاتا ہے وہ یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی ہستی کو فنا کرنا اور اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو ختم کر دو۔ تو جو چیز جب تک دوسروں کو نفع اس وقت دیتی ہے جب تک وہ فنا ہو، جو چیز اپنی حقیقت میں رہتی ہے اس سے نفع کم ہوتا ہے۔ وہ خود تو اچھی رہتی ہے لیکن دوسروں کو نفع نہیں دے سکتی۔ پانی اور مٹی کا آپس میں میلاب ہو تو پانی کی طبیعت میں روانی ہے اور مٹی کی طبیعت میں سختی ہے۔ اگر پانی اپنی طبیعت نہ چھوڑے، اپنی روانی برقرار رکھے اور مٹی اپنی سختی نہ چھوڑے، دونوں کی طبیعت برقرار ہو تو آپس میں مل کے اینٹ بن سکتی ہے؟ اینٹ تو نہیں بن سکتی۔ جب پانی اپنی طبیعت چھوڑے گا، مٹی اپنی طبیعت چھوڑے گی، تب آپس میں یہ جڑ کر یہ اینٹ بنیں گے۔ اور پھر جب یہ اپنے آپ کو آگ کے سامنے پیش کریں گے تو پھر پکا بنیں گے۔ جب یہ پکی بنے گی تو اس سے محلات بنیں گے، تعمیرات ہوں گی اور دنیا دیکھ کر خوش ہوگی۔ جو چیز جب تک اپنی حقیقت نہیں چھوڑتی وہ دوسروں کو کبھی نفع نہیں دے سکتی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے اپنی ہستی کو مٹانا اور اپنے وجود کو کھونا، یہ پہلی چیز ہے۔ دانے کو اگر زمین میں ڈالو تو دانہ اگر زمین میں برقرار رہے تو وہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا۔ دانہ ختم ہو گیا، ہستی ختم ہو گئی، وجود اس کا مٹ گیا، طاقت اس میں اتنی آئی کہ جس زمین کو ہم بڑے بڑے مشکل چیزوں سے توڑ نہیں سکتے اور اس کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہیں، کدالیں اور پاوڑے لاتے ہیں، اسی زمین کو وہ دانہ جو ختم ہوتا ہے وہ زمین کو چیرتا ہوا کونپل کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ ہستی مٹنے کے بعد اس کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور پھر جلوہ گر صرف نہیں،
بلکہ ایک گندم کے دانے سے اگر وہ باہر نکلے تو پھر اس سے کتنے دانے بنتے ہیں؟ کتنا تناور درخت ہوتا ہے، کتنے دانے بنتے ہیں، اور کیا کیا دنیا میں سبزہ آتا ہے۔ یہ جتنا بھی سبزہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سبزہ سب ان چیزوں کی برکت سے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو زمین میں مٹی میں ملا کر اور اپنے وجود کو ختم کر دیا ہے، اپنی ہستی کو فنا کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ دنیا گل گلزار ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ خاک میں جب ملتا ہے تو اس کے اندر گلزاری آتی ہے۔ تو یہ بقا جتنا بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ بقا فنا کے بعد ہے۔ جب فنا ہوتا ہے تو بقا آتی ہے، اگر کوئی فانی نہیں تو باقی نہیں، فنا کے بعد بقا ہے۔ اس طرح یہ انسان کی ہستی جب یہ فانی ہو، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دے، اپنی ہستی کو ختم کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی بقا نصیب فرما دے مٹنے کے بعد۔ لیکن جب یہ مٹے ہی نہیں اور دنیا میں اپنے آپ کو برقرار رکھے اور یہی کہے کہ میں سب کچھ ہوں، میں ہوں، میں کر رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میری اتنی طاقت ہے، میرا اتنا پاور ہے، تو پھر جو کہتا ہے میرا اتنا پاور ہے تو وہ فانی ہے، وہ باقی نہیں ہے، وہ ختم ہے، اس کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ ہاں، فرعون بھی کہتا تھا میں باقی ہوں، 400 سال اس نے حکومت کی، فرعون کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ تو آج ہے فرعون، اللہ نے ایسا عبرت کا نشان بنا دیا کہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ہاں، اللہ فرماتے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اور کسی کے لیے نہیں، یہ صرف فرعون کے لیے کہ ہم تیرے وجود کو باقی رکھیں گے تاکہ قیامت تک دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ۔ فرعون کی وہ جو ہوتی ہے وہ جسم جو ہے وہ اب تک وہاں مصر میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا وجود ایسا ہے کہ اس کا چمڑا سکڑتا جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ ختم نہیں ہوتا، وہ اب تک وہ اپنے ایسے ہے جیسے، اور پھر یعنی اس کے چمڑے میں سکڑن آتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، ویسا اس کا جسم جیسے پڑا ہوا ہے وہ آج تک اسی شکل میں پڑا ہوا ہے، اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ لیکن کیفیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، صبح و شام اس پر یہ جہنم کا عذاب ہوتا رہے گا، یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور عذاب ہوگا، یہ قیامت تک یہی کیفیت رہے گی۔ یہ عبرت ہے، اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ انسان کی بقا جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو فنا کرنے میں، اور وہ بھی دنیا میں نہیں، دنیا کی چیزوں میں نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں، صرف اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو فنا کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بقا بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے علم بھی ایسے ایسے عطا فرماتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ رمضان جو ہے اس کی پوری حقیقت جو ہے اس کو تو کوئی سمجھا ہی نہیں کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت خواجہ فرید دین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے ہیں بڑے، حضرت خواجہ فرید دین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، اور حضرت خواجہ فرید دین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، فرید دین گنج شکر کے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلیفہ تھے، تو حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اجمیر والے۔ یہ سب ہمارے سلسلے چشت کے بزرگ ہیں، سلسلہ چشتیہ وہاں سے شروع ہوا۔ حضرت خواجہ فرید دین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے شیخ سے حضرت خواجہ
قطب الدین بختیار کاکی سے جب پوچھا کہ حضرت مجاہدہ کیا ہے، کیا مجاہدہ کرے، تو اس نے کہا اپنے آپ کو بھوکا رکھا، کچھ نہیں کھایا، 3 دن کچھ نہیں کھایا۔ جب زیادہ طلب ہوئی تو پھر کسی نے کچھ دیا، وہ کھایا تو اس سے پیٹ اور خراب ہو گیا۔ کہا جی حضرت مجھے سخت بھوک لگی تھی، کسی نے غیبی نے کسی نے آ کے کوئی چیز دی تھی، لیکن میں نے کھائی تو میری طبیعت خراب۔ فرمایا کچھ نہیں کھاؤ۔ پھر جب زیادہ طبیعت خراب ہوئی بھوک میں، تو کہتے ہیں کہ جب حضرت نے بھوک میں تو کسی نے کوئی چیز دی تو کچھ نہیں کھائی، ہاں، تو غصے میں جب پیٹ کو کہ تجھے انتظار ہے کہ میں کچھ کھاؤں، تو کنکریاں اٹھا کر کھائی حضرت نے۔ وہ کنکریاں اٹھا کے جیسے کھائی تو وہ شکر بن گئی، وہ کنکریاں وہ شکر بن گئی، میٹھی بن کے چلی گئی۔ اور بھوکے رہنے کا اثر اتنا ہوا حضرت کے وجود پر کہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر جو ہے وہ کسی مٹی پر لیٹتے تو مٹی بھی میٹھی ہو جاتی تھی۔ یہ تھے خواجہ فرید گن شکر رحمت۔ یہ نہ کھانے کی برکت ہے۔ ہم ایک دن نہیں کھاتے شام تک تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہاں۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو ان کا جو قارورہ وہ حکیموں نے چیک کیا، حکیموں کے پاس گیا، انہوں نے چیک کیا، حکیموں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ قارورہ اس شخص کا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد، کہ جس نے 20 سال انہوں نے سالن نہیں کھایا۔ گزارا کیا ہوتا تھا؟ صرف بادام پہ گزارا کرتے تھے۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں گنوا دی اور اپنے وقت، اپنی زندگیاں کس لیے؟ صرف اللہ کے نام پر، اللہ کی محبت میں، کہ کچھ ملے نہ ملے لیکن اللہ کی محبت ملے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے اندر دوام بخشا اور اللہ نے اسے بقا بخشی۔ یہ بقا جو ہے یہ صرف فنا سے ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی ہستیاں دیکھ رہے ہیں یہ سب مٹنے کے بعد ہے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز پیدا کی۔ جب مٹی نے ابتدا میں اپنے آپ کو مٹایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، جب مٹی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مٹایا تو اسی مٹی سے تو آدم بنا ہے، اور پھر اس مٹی سے جو آدم بنا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا رفعتیں دی، کیا مرتبے اور کیا شان دی اللہ نے، ہاں۔ یہ سب انسان کی ہستی کے فنا کے بعد ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی محنت ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ اپنے آپ کو مٹانا۔ یہ رمضان ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ اپنے وجود کو، اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو مٹا دو، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں مٹا دو، اور جنہوں نے مٹایا انہوں نے سب کچھ پایا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قاسم العلوم والخیرات، حضرت علامہ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہو گئے تھے مجاہدے کر کر کے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جا کر کسی نے کہا کہ حضرت یہ پتہ نہیں آپ نے کیا جادو کیا ہے نانوتوی پر، اس کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، ہاں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی کہاں مٹا ہے، ابھی تو اور مٹے گا۔ ان کی جو نظر تھی تو ان کا یہ تھا کہ ابھی کیا مٹا ہے، ابھی تو اور مٹے گا۔ یہ مٹتے 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 کس مقام پر پہنچے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو مولوی کے لفظ سے اتنی چڑ تھی اور اتنی چڑ تھی کہ حضرت فرماتے کہ مولویت کے دھبے نے اس قاسم کو بدنام کر دیا ہے، ورنہ تمہیں قاسم کے گرد کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ قاسم کون ہے۔ اس مولویت نے
ہمیں ظاہر کر دیا، ورنہ قاسم کا تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ تھے حضرت نانوتوی۔ اب جب اتنے مٹے پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیا حضرت کو کہ حضرت کہتے ہیں کہ علامہ ابن عربی رحم اللہ کے بعد یہ جتنی صدیاں گزری ہیں، ان صدیوں میں حضرت نانوتوی رحم اللہ جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرے علموں کی زبان ہے، علم میرے ہیں لیکن اللہ نے مجھے زبان نہیں دی، اور میرے علم کی زبان نانوتوی ہے۔ یہ چیز جو ملتی ہے نا، یہ اپنے آپ کو فنا کرنے سے، اور اسی اپنی ہستی کو گنوانے میں اور فنا کرنے میں، اس کے بعد یہ چیز ملتی ہے۔ اللہ کی محبت اور انسان کی بقا اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دے، اللہ کی محبت میں فنا کر دے۔ یہ رمضان یہی درس دیتا ہے۔ قطب الارشاد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت سے بیعت تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بعض جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں مرید کہ وہ مرید نہیں ہوتے بلکہ مراد ہوتے ہیں، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ حضور کے پاس آتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں حضور سے ملا، حضور کی محبت نصیب ہو، حضور کی صحبت نصیب ہو۔ صحابہ حضور کے پاس، لیکن حضرت فاروق اعظم کو حضور نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے عمر عطا کر۔ بعض مرید ایسے ہوتے ہیں جو مراد ہوتے ہیں، تو اس طرح سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ صرف مرید نہیں تھے بلکہ مراد تھے۔ تو کافی زمانہ ہوا، جب حاج صاحب نے انتظار کیا تو اب جو چلے گئے بیعت کی یا مرید ہوئے تو ان کی مرضی ہے، کوئی خط لکھتا ہے کوئی نہیں لکھتا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے کسی کو کہا یا خط لکھا، بھائی سارے اپنے احوال لکھتے ہیں اور تو نے اب تک اپنے احوال نہیں بھیجے۔ یہ ہوتی ہے توجہ، جب توجہ ہوتی ہے تو پھر حضرت نے پوچھا، ورنہ کون پوچھتا ہے، مرضی ہے جب لکھے، لیکن حضرت نے پوچھا کہ سارے احوال بھیجتے ہیں اور آپ نے تو کوئی احوال نہیں بھیجے۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا، حضرت گنگوئی رحم اللہ نے، حضرت حاجی صاحب کے مرید تھے، جواب میں کیا لکھا کہ فقیر کا کوئی حال نہیں جو لکھے۔ میرے پاس کوئی حال ہے ہی نہیں جو میں لکھوں، البت حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے اپنے اندر 3 چیزیں پاتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کی جوتیوں کے صدقے۔ اب یہ کون ہے جو لکھ رہا ہے؟ لکھنے والے کو دیکھو کون ہے۔ ہاں، آج تو کسی اشتہار میں کسی مولوی کے نام کے ساتھ اگر مفتی اعظم قطب الاقطاب غوث فلاں ولی ابن ولی یہ لقب نہ لکھو تو پھر وہ جلسے میں نہیں آتا کہ میرا نام چھوٹا کیوں لکھا، میرا نام سائڈ پہ کیوں لکھا، اور میرے نام کے ساتھ لقب کیوں نہیں لکھے، تو نہیں ہوتے۔ تو جب تک یہ لقب ہے نا تو اللہ کا قرب ہی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ لقب سارے اتریں گے تو قرب نصیب ہوگا۔ جب تک دماغ میں یہ چیزیں ہیں اور جب تک نفس میں انسان کے یہ کچھ بھی ذرے برابر بھی، رائی کے دانے برابر بھی انسان میں نفس اور انا ہے، تو اس بندے کو کبھی بھی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرب تب نصیب ہوتا ہے اور انسان کو اپنے وجود کے اندر بہار کب آتی ہے؟ جب اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں، اپنے اندر بہار کیسے آتی؟ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے جن کو قید و بند کی جیل کی صعوبتیں
مشقتیں برداشت کرنا پڑی حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اپنے زمانے کے کمال کے آدمی۔ ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا گیا تو ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیا پاتے ہو اپنے آپ کو، جیل میں کیسی کیفیت ہے؟ تو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا کیا حال ہوگا، جس کے سینے میں جنت ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں جنت وہاں ملے گی۔ جس نے فرمایا جس کے سینے میں جنت ہو اس سے کیا پوچھتے ہو؟ ان کے سینوں میں جنت تھی، ان کے سینے ٹھنڈے تھے، اللہ کے قرب اور محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ جو چیز انسان کو آخرت میں نصیب ہوگی یا مرنے کے بعد نصیب ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دنیا میں نصیب کر دی تھی اور دنیا میں عطا کی تھی، وہ چیز یہاں ان کو نصیب۔ تو حضرت نے یہی فرمایا۔ ہمارے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے۔ حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے قطب تھے اور ولی تھے بہت بڑے۔ حضرت لاہور رحمۃ اللہ صاحب کشف تھے، کرامات تھے۔ حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر پر ایسے انگلی کا اشارہ کر کے اور پھر فرمایا کہ جو علم احمد علی کے دماغ میں نہیں وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں میں ہے۔ علم دماغوں میں نہیں ہوتا، علم اللہ والوں کی جوتیوں میں ہوتا ہے، قدموں میں ہوتا ہے، اور جو قدموں میں ہوتا ہے اسے سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ ہاں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ مولا روم بننا ایسے تھوڑی ہے کہ اپنے دماغ سے اور علم سے یہ مولا روم بن گیا ہے۔ جب شمس تبریزی کی غلامی اختیار کی اور در در کی اس کے در کی ٹھوکریں کھائیں تو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام نصیب عطا کیا۔ کتنے بڑے دنیا کے بڑے ہوں جو بھی ہوں، لیکن کسی در پر گرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمت عطا فرماتا ہے، بغیر گرنے کے نہیں ملتا کہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو اور اسے علم بھی مل جائے۔ یہ جو ظاہری علوم ہے ان علوم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان علوم کا یہ فائدہ ہے جیسے کسی زمین کے اندر اور گھڑے کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اور دوسرے اس پانی سے پی رہے ہوں اور خود اس کو کوئی نفع نہ مل رہا ہو۔ دوسرے پانی سے پی رہے ہیں، نہر کے اندر پانی جا رہا ہے، دوسرے پانی پی رہے ہیں، اس کو اپنا کیا نفع ہے؟ اپنا نفع تب ہے جب یہ اپنے اندر پانی جذب کرتا ہے تب نفع ہے۔ اگر اپنے اندر جو زمین پانی جذب نہیں کرتی وہ دوسروں کو نفع دے سکتی ہے، اسے اپنا کوئی نفع نہیں ہے۔ جو علم انسان ظاہر کرتا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے، مایا نہیں ہے، اللہ کی محبت اور اپنی ہستی کو مٹانے کی بات وہ نہیں ہے، تو دوسروں کو نفع ہوگا، اپنے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے کو تب ملے گا جب اپنے اندر کچھ ہوگا۔ کوئی آئل ٹینکر اگر 1000 من تیل لے کر جا رہا ہو، جب تک اس کے اندر تیل نہ ہو تو کیسے چلے گا؟ 1000 من اس کے اوپر آپ تیل لاد دو تو چل تو نہیں سکتا۔ وہ چلے گا تب جب اس کے اپنے اندر تیل ہوگا، اوپر تیل رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں اگر علم اندر نہ ہو اور ظاہری علم ہو تو اس کی مثال اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں ہے کہ ایسے ہے کہ گدھے پر کتابیں لاد دو۔ اب گدھے پر کتابیں لادنے سے گدھا عالم تو نہیں بن جائے گا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے پر کتابیں لادو تو گدھا عالم نہیں بنے گا۔ جب تک اندر علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کتب خانے میں کتابیں پڑھی ہیں تو کتب خانہ عالم نہیں ہوگا۔
میموری کے اندر کتابیں پڑھی تو میموری عالم نہیں ہے، کمپیوٹر میں ہزاروں کتابیں پڑھی تو کمپیوٹر عالم نہیں ہے، تو اس دماغ میں اگر لاکھوں کتابیں پڑھی ہو تو انسان عالم نہیں ہے، یہ کتب خانہ ہے، اس کو عالم نہیں کہتے۔ علم وہ ہوتا ہے جو یہاں ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اور اپنی ہستی کو مٹا دے، ختم کر دے، فنا کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ علم عطا فرماتا ہے۔ ہاں تو حضرت کیا فرماتے ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، کہ فقیر کا کوئی حال نہیں، اب حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے میں اپنے اندر 3 چیزیں پاتا ہوں۔ شخص کون ہے؟ وہ ہے جس کو زمانہ کہتا ہے فقیہ النفس، اور یہ شخصیت وہ ہے جس کو زمانہ کہتا ہے ابو حنیفہ عصرہ، اپنے زمانے کا ابو حنیفہ، وہ اپنے زمانے کا ابو حنیفہ اور فقیہ امت میں جس کا مقام وہ ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام محمد کا مقام تھا، وہی مقام اگر فتویٰ میں دیکھیں تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن جب اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے جو اصطلاحی عالم بھی نہیں ہے، وہ عالم بھی نہیں تھے، ان کے پاس گئے۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ علم کتنا بھی ہو لیکن ہستی جب تک نہیں مٹے گی تو وجود میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ رمضان اپنی ہستی کو مٹانے کے لیے، نہ کھانے سے انسان کی نفس کی خواہشات، ہستی مٹتی ہے، تو حضرت نے جب ہستی مٹی تو کیا ہوا، اور کیا لکھا کہ حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے اپنے اندر 3 چیزیں پاتا ہوں۔ کیا چیزیں؟ نمبر 1 چیز یہ کہ امور شرعیہ امور طبیعہ بن گئے۔ ہاں ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمیں ہزاروں لوگ منتیں کرتے ہیں جب تک آ کے نماز پڑھتے ہیں، ہاں لیکن جب روٹی کھاتے ہیں تو ایک روٹی کھانے کے دوران ہمارے منہ اور دانت کتنی مرتبہ حرکت کرتے ہیں، ہم نے کب گنے کہ کتنی مرتبہ حرکت کرتے ہیں؟ اور ہم نے کبھی دانتوں کو سمجھایا ہے کہ آہستہ آہستہ چلو، یہ گھس جاؤ گے تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ کبھی تو نے دانتوں کو کہا ہے اور کبھی گنا ہے کہ یہ منہ کتنی محنت کرتا ہے اس کو پیسنے کے لیے، چلانے کے لیے، یہ شوق میں کھاتے جاتے ہو اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ منہ چلتا ہے، کتنی مرتبہ پیٹ کا نظام حرکت میں ہوتا ہے، یہ کبھی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کا اعلان ہوتا ہے تو مسجد کی طرف اتنے قدم اٹھانا اتنے بھاری لگتے ہیں تمہارے اوپر، یہ قدم اٹھانا۔ تو جب انسان کسی صحبت میں آتا ہے اور اپنی ہستی کو مٹاتا ہے، اپنے وجود کو ختم کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے نماز بھی ایسے بن جاتی ہے جیسے کھانا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ یار میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، مجھے 15 منٹ لگیں گے، میں کھانا کیسے کھاؤں؟ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ ہاں نیند کروں گا مجھے اتنا ٹائم لگے گا 5 گھنٹے، میں تو نیند نہیں کرتا، سارے سوتے ہیں، سارے کھاتے ہیں، سارے پیتے ہیں، یہ امور طبیعہ ہے۔ تو جب صحبت اور دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی اور نفس کا وجود ختم ہوگا، انسان سے نفس مٹ جائے گا، خواہشات فنا ہوں گی، تو پھر یہ سارے امور شرعیہ یعنی نماز، روزہ، عبادت، نیکی کرنا، تقوی کرنا اور کسی کی مدد کرنا، اخلاق سے چلنا، یہ ساری چیزیں امور شرعیہ جتنے ہیں یہ امور طبیعہ بن جائیں گے۔ اس کے کرنے کے اندر انسان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، بس پڑھتا رہے گا جیسے نماز روزہ، ایسے جیسے کھانا پینا اور چلنا۔ ہاں فرمایا ایک چیز یہ، اور دوسری چیز کیا؟ فرمایا دوسری چیز یہ پیدا ہوئی ہے کہ مادے اور زام کا کوئی فرق نہیں رہا، یعنی حضرت سے تعلق کے بعد اور اپنی ہستی کے مٹ جانے کے بعد کوئی میری تعریف کرے اور کوئی میری شکوہ کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تعریف کرتا رہے، تعریف کرتا رہے، اور شکایت کرے، شکایت کرتا رہے،
کوئی فرق نہیں پڑتا. فرمایا دوسری چیز یہ پیدا ہوئی ہے. اور تیسری چیز کیا کہ نصوص شرعیہ میں تعارض نظر نہیں آتا. قرآن و حدیث میں جو اعتراضات اور دل کے اوپر جو چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کسی بھی قرآنی آیات میں احادیث میں اور کہیں بھی کوئی تعارض اور ٹکراؤ نظر نہیں آتا. ہر چیز اپنے اپنے جگہ پر نظر آتی ہے. یہ ہوتی ہے برکت. ہاں کتنی بڑی چیز ہے. اب اتنے بڑے عالم تھے لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے شیخ کو فرماتے ہیں کہ حضرت مجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ سمجھا دیں. اب یہ سارے مولوی ہیں، ان سے پوچھو تقدیر کا مسئلہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ یہ تقدیر اللہ کا راز ہے اور اللہ راز اپنے دوستوں کو دیتا ہے. راز کوئی کسی کو نہیں دیتا، راز صرف دوست کو دیا جاتا ہے. ہاں جی ایچ کیو کا کوئی راز ہو تو تمہیں پتہ چلے گا؟ کوئی پتہ نہیں چلے گا. ان کی کہانی ان کے دوستوں کو پتہ چلے گی. اللہ کے راز اللہ کے دوستوں کو پتہ چلے گا تو وہ اللہ کے دوستوں کو ملتے ہیں اور کسی کو نہیں. تو اتنے بڑے عالم فقی تھے، اپنے زمانے کے ابو حنیفہ تھے، لیکن کہتے ہیں حاج صاحب کو کہ حضرت تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. تو حضرت نے فرمایا میرے پاس آؤ، میں 10-15 منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب کوئی اللہ کا دوست بن جائے تو اللہ تعالیٰ یہ آسمان و زمین کیا ہے، ساتوں آسمان و زمین کے اوپر جو جہان ہے، پورا تقدیر کا نظام، پورے لوح قلم، پورے عرش کرسی، اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. وہ بغیر کسی پڑھے سب کچھ سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے. اسی کس سے پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے. وہ ہر چیز کو ایسے اللہ تعالیٰ اس کو سامنے کر دیتا ہے جیسے ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں. تو سورج کو دیکھ رہے ہیں تو تم کہو گے جی سورج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، چاند مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ستارے سمجھ میں نہیں آ رہے. جیسے یہ سمجھ میں آتے ہیں تو جس کا دل کھل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے اسرار ظاہر کر دے، اس کے لیے یہ تقدیر بھی ایسے نظر آتی ہے. اللہ کا ہیڈ کوارٹر عالم امر وہ سب اللہ اس پہ منکشف کر دیتے ہیں. کوئی علم اس کے اوپر غیب نہیں رہتا، سارے ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کے ساتھ دوستی رکھے، محبت کرے، اپنی ہستی کو مٹا دے، یہ رمضان کی برکات ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ تعالی رمضان کی برکت سے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ. Subscribe my YouTube channel.